السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عمر 50 سال ہے، نام رسب ہے۔ جب میں 14 سال کی تھی بابا دنیا سے چل بسے۔ میں، میری ماں اور 2 چھوٹی بہنیں اور 2 بھائی، ہم 6 لوگ بابا کے بنا اس دنیا میں خوار ہونے لگے۔ میرے چاچا تایا سب نے کوئی 1-2 سال تک ہمارا ساتھ دیا، پھر وہ بھی منہ پھیرنے لگے۔ میں 10ویں کلاس میں تھی کہ ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ اب ہم صرف 5 بہن بھائی رہ گئے تھے۔ ماں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، تھی تو رضا اللہ کی، لیکن ہم ٹھوکریں کھانے لگے۔ ماں کپڑے سلائی کرتی تھی، 7 لوگوں کے گھر کام کرتی تھی۔ چاہے کچھ بھی تھا، ماں نے کبھی ہم کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ فارغ سر ماں کے جانے کے بعد محسوس ہوا تھا خون کے رشتے کیسے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ جو کبھی ماں کے ہوتے ہم کو بیٹا بیٹا کہا کرتے تھے۔ ماں کی آنکھ بند ہونے کی دیر تھی، ہم کو جانور سمجھنے لگے۔ ایک دم سے جیسے سب کو چبھنے لگے تھے ہم۔ میری چھوٹی بہن ماریا، وہ بہت لاڈلی تھی ماں کی۔ ماں کے بنا ایک پل نہ رہتی تھی، لیکن ماں کے جانے کے بعد ضدی ہو گئی۔ وہ دروازے پر کھڑی رہتی، ہر آنے جانے والے سے پوچھتی میری امی کو دیکھا ہے کہیں۔ میں اسے گود میں اٹھا کر بہت سمجھایا کرتی تھی۔ کبھی رات کو اٹھ کر رونے لگتی، مجھے امی کے پاس جانا ہے، میں بھی رو دیا کرتی۔ یاد تو مجھے بھی آتی تھی۔ بھائی اسکول جاتے تھے، ایک بہن بھی، لیکن چاچو لوگوں نے یہ کہہ کر اسکول چھڑوا دیا کہ ہم خرچہ پورا نہیں کر سکتے۔ کوئی کام سیکھ لیں گے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے بہت کہا میں کالج چھوڑ دیتی ہوں، لیکن ان کو پڑھنے دیں، ماں باپ کے بنا بھی بھلا کوئی رحم کرتا ہے۔ سب کا اسکول چھڑوا دیا۔ بھائی کو ایک گاڑیاں دھونے والی دکان پہ چھوڑ آئے، ایک کو ویلڈنگ کی۔ ایک رات وہ دونوں بہت رو رہے تھے۔ میں کھانا بنا کر آئی تو چھوٹا بھائی بڑے سے کہہ رہا تھا میری کمر پر تیل لگا دو، درد ہو رہا ہے، دیکھو کتنے نشان بنے ہیں۔ میں سن رہی تھی ان کی باتیں۔ بعد میں بھائی بولا بابا ہوتے تو میں ان کو بتاتا، چاچو کو بتایا تو چاچو نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ دونوں رو رہے تھے، میرا دل پھٹ گیا۔ میں ان کے پاس گئی، ان کو کام سکھانے والوں نے کسی غلطی پہ بہت مارا تھا۔ ان کی کہاں عمر تھی ابھی کام کرنے کی۔ میں نے دونوں کو سینے سے لگایا اور ان کو کہا کہ کل سے اسکول جاؤ گے تم دونوں، کام پہ نہیں۔ دونوں بھائی میری طرف دیکھنے لگے، آپی چاچو ماریں گے۔ میں نے ان کو تسلی دی، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ چھوٹی بہن کو جیسے چاچی لوگوں نے نوکرانی بنا رکھا تھا، سارے کام کرواتے، گھر کے برتن، کپڑے، جھاڑو۔ دل دکھتا تھا میرا۔ ماں ہوتی تو کسی کو کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، اپنے ہی گراتے ہیں قیامت۔ دوسرے دن میں نے تینوں بہن بھائیوں کو ساتھ لیا، اسکول داخل کروانے چلی گئی۔ پھر سے چاچو کو پتہ چلا، مجھے بہت مارا چاچو نے۔ میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ چاچو مجھے گالیاں دینے لگے، تیری یہ مجال کہ گھر سے باہر جاؤ۔ میں نے چاچو کو جواب دیا، آپ کو میرا باہر جانا برا لگا، لیکن جب میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی تب تمہاری غیرت کہاں تھی؟ چاچو نے میرے بال پکڑ کر دیوار سے سر مارا، خون بہنے لگا، لیکن مجھے ہمت نہیں ہارنی تھی اپنے بھائی بہنوں کے لیے۔ ماں جس گھر کے کام کاج کرتی تھی وہ لوگ امیر تھے، ان کے بڑے صاحب وکیل تھے۔ میں نے ان سے مدد مانگی، وہ نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹی سمجھ کر میری مدد کی اور کیس فائل کر کے ہم کو گھر میں ہمارا حصہ لے کر دیا اور مجھے اپنے آفس میں کچھ لکھنے پڑھنے کے لیے رکھ لیا۔ مجھے جاب مل گئی۔ چاچو لوگوں سے جان چھڑوا کر میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اسکول داخل کروا دیا۔ دوبارہ میں کمانے لگی۔ میری چاچی، تائی، سب خاندان والوں نے مجھے بہت بدنام کیا۔ مجھ پہ ہر طرح کے گندے سے گندے الزام لگائے گئے، مجھے بد چلن مشہور کر دیا۔ خاندان کے سب لوگ مجھے ایک بری لڑکی سمجھتے تھے، لیکن میں سب برداشت کر گئی، صرف بھائی بہنوں کے لیے۔ میں ان کو روتا نہیں دیکھ سکتی تھی، بہت روتی تھی چھپ کر۔
ماں بابا کو یاد کر کے مجھے اپنوں نے بہت درد دیے تھے۔ بہنیں جو کچھ مانگا کرتی میں ایک لفظ پہ ان کو لا دیتی تھی۔ بھائیوں کو ہر سہولت دی۔ بھائی کالج جانے لگا تو مجھ سے بائک کی فرمائش کی، میں نے بائک لے کر دی۔ وہ انکل جن کے آفس میں کام کرتی تھی وہ مجھے صدقہ زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے۔ پھر کچھ پیسے میں نے جمع کیے ہوئے تھے، کچھ انکل نے دیے، میں نے اپنا گھر بنا لیا۔ پھر میرے خاندان کے ہر مرد عورت کی زبان پہ تھا میں بد چلن ہوں، کوئی دھندا کرتی ہوں جو اتنے پیسے کماتی ہوں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنے خدا کے سامنے پاک دامن تھی۔ ایک بھائی کو وکالت میں داخلہ دلوایا، چھوٹی بہنیں بھی اسکول جاتی ہیں، وہ کھانا وغیرہ بنا لیتی تھیں، ہر چیز جو وہ کہتی میں لا کر دیتی، ان کو اچھے سے اچھے کپڑے، اچھے سے اچھا کھانا۔ میرے لیے بہت سے رشتے آئے، بہت نیک لوگوں کے بھی اور امیر زادوں کے بھی، لیکن مجھے شادی نہیں کرنی تھی۔ میں اپنے بھائی بہنوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک بھائی بہن کی شادی کر دی۔ بہن کا شوہر بینک میں جاب کرتا تھا، ماشاءاللہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اس کے 5 بچے ہیں۔ لیکن جو بھائی وکیل بنا اس نے چاچو کی بیٹی سے شادی کی۔ مجھے دکھ نہیں ہے کہ جو چاچو ہم کو مارتا رہا، ذلیل کرتا رہا، اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ خیر بیٹی کا کیا قصور تھا، بھائی کی پسند کی شادی تھی، ضد کرتا رہا تھا، میں منع کرتی رہی، لیکن وہ اب جوان ہو چکا تھا، میں مجبور ہو گئی، بھائی کی شادی کروا دی چاچو کی بیٹی سے۔ لیکن وہاں ایک یہ بھی ہوا کہ تایا کے بیٹے سے میری چھوٹی بہن کی شادی کرنی پڑی۔ بھائی دونوں بضد تھے کہ تایا کا بیٹا انگلینڈ میں ہے، بہن خوش رہے گی، میں بھی تو سب کی خوشی چاہتی تھی، سب کے گھر آباد کر دیے، سب اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ بھائی اچھے پیسے کمانے لگے، پھر مجھے کہنے لگے جاب چھوڑ دو آپی، اب حالات دیکھ کر جاب چھوڑ دی میں نے۔ میرے علاوہ سب بہن بھائی چاچو اور تایا کے گھر جاتے ہیں۔ چاچو تایا لوگ مجھ سے اب بھی بات نہیں کرتے، آج بھی نفرت کرتے ہیں مجھ سے، مجھے آج بھی بد چلن سمجھتے ہیں، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ بھائی دونوں اپنے چاچو لوگوں کی زبان بولتے ہیں، مجھ سے بنا بات کے جھگڑتے ہیں، کبھی خود آ کر معافی مانگ لیتے ہیں۔ بہنیں تو اپنے گھروں میں ہی خوش ہیں، میں بھی ان کی خوشی میں خوش ہوں، لیکن فارغ سر میری بھابیاں مجھ سے کبھی پیار سے بات نہیں کرتی ہیں، ان کی اولاد جوان ہے لیکن وہ مجھ سے دور رکھتی ہیں اپنے بچوں کو، پھپھو جیسے ان کی دشمن ہو۔ فارس میں ایک کمرے میں پڑی رہتی ہوں، نماز ادا کرتی ہوں، کھانا دے دیتے ہیں مجھے، لیکن انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہوا ہے تینوں ٹائم برتن دھونا، گھر کی صفائی کرنا۔ بھائی کبھی تلخ کلامی کرتے ہیں، سوچتی ہوں کہ کاش میں نے اپنا گھر بسا لیا ہوتا، آج میں کسی کی محتاج نہ ہوتی۔ خیر بھائی بہن خوش رہیں، آباد رہیں، میرا کیا ہے، کیا پتا کب مر جاؤں۔ بس ایک پچھتاوا یہ ہے کہ شادی کر لیتی، اب وقت گزر گیا، اب جیسے بھی ہے سانسیں گزارنی پڑیں گی۔ اجازت چاہتی ہوں سر فارس، اللہ حافظ۔ بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرما کر پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ